رات کا سما ہے، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں اور ایک انسان ان ستاروں کو دیکھ کر سوچتا ہے یہ سب کیوں ہے، کیسے ہے، کس نے بنایا۔ اس سوال نے ہی انسان کو سائنٹسٹ بنایا، لیکن اسلام نے سکھایا کہ علم صرف سمجھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ رب کو پہچاننے کا راستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ کا میرے چینل دا ریئل اینڈ میں۔ ڈاکٹر سعید حسین ناصر کہتے ہیں ان اسلام the study of nature is an act of worship. To know the creation is to remember the creator. یہ صرف عبادت کے لفظ نہیں، سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کی بنیادی سیڈز ہیں۔ قرآن کہتا ہے In the creation of heavens and the earth and the alternation of night and day there are signs of those who reflect. ڈاکٹر ناصر اس آیت کو اسلامی کاسمولوجی کا ہارٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک کائنات ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، ہر لا آف نیچر ایک آیت ہے۔ In Western science, the universe become machine. In Islamic science, the universe remained a living sign of God. ناصر لکھتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک دو کتابیں ہیں، القرآن الکریم جو اللہ کا کلام ہے، الکتاب القوم جو اللہ کی خلق کریشن ہے۔ مسلم اسکالرز کے لیے دونوں ایک دوسرے کے مختلف نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ قرآن tell us what the world mean. Science tell us how it works, but both lead us to the same creator. یہی فرق اسلام اور ماڈرن سیکولر سائنس کے درمیان ہے۔ اسلامک سائنس کے لیے میٹر صرف فزیکل نہیں بلکہ اسپریچول سمبل بھی ہے۔ ڈاکٹر ناصر کہتے ہیں کہ اسلامک سائنس کا کور پرنسپل توحید، ونس آف اللہ پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ہر قانون، ہر حرکت، ہر سسٹم ایک ہی ڈیوائن سورس پر چل رہا ہے۔ توحید صرف عقیدہ نہیں، سائنٹیفک ورلڈ ویو بھی ہے۔ جب البیرونی یا ابن سینا یونیورس کا سٹرکچر سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ہر چیز ایک پرفیکٹ آرڈر میں ہے۔ The unity of God reflects as the unity of cosmos. یعنی سائنس اور اسپریچولیٹی اسلام کے نزدیک ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ڈاکٹر ناصر ایک بہت اہم کانسیپٹ سمجھاتے ہیں، the accuracy of knowledge۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سویلائزیشن میں علم صرف ایک لیول کا نہیں ہوتا، علم الیقین، ریشنل نالج، عین الیقین، ایکسپیریمنٹل نالج، حق الیقین، اسپریچول نالج۔ ماڈرن سائنس صرف دو لیول تک سمٹ گئی ہے، لیکن اسلام نے ان تینوں کو ملا کر کمپلیٹ نالج بنایا۔ دا انٹلیکٹ ان اسلام از ناٹ جسٹ ریزننگ، اٹ از اے لائٹ ان دا ہارٹ۔ اس نظریے نے مسلمانوں کو سائنٹسٹ اور صوفی دونوں بنایا۔ الغزالی، ابن سینا اور اخوان الصفا جیسے لوگ اسی علم کے دروازے سے گزرے۔ اسلامک سائنس کے لیے نیچر ایک سمبل ہے، نہ کہ صرف ایک آبجیکٹ۔ جب ایک مسلم سائنٹسٹ ستاروں کا سسٹم دیکھ کر کیلکولیٹ کرتا ہے تو ان کو میکینیکل باڈیز نہیں، ڈیوائن سائنس سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر ناصر لکھتے ہیں The cosmos in Islam is sacred because it is created by the sacred. یعنی ہر ایٹم، ہر سٹار، ہر اوشن اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ایک مسلم سائنٹسٹ نیچر کو سمجھتا ہے تو اللہ کے اسماء الحسنہ، ڈیوائن نیمز کو پہچانتا ہے۔ الحکیم، the wise، الخلق، the creator، البصیر، the all seeing۔ اسلامک کریشن میں فلسفی، حکمہ اور سائنس الگ نہیں تھے، وہ ایک ہی فیملی کے ممبر تھے۔ ناصر کہتے ہیں کہ جب مسلم نے گریک فلسفی کو اپنایا تو اس نے اسلام کی روح کے ذریعے ٹرانسفارم کر دیا۔ The Muslim philosophy was not the love of wisdom, it was the wisdom of love۔ حکمہ کا مطلب ہے اللہ کی حکمت کا سمجھنا اور انسانی عمل میں لانا۔ اس لیے اسلامک فلسفی کبھی ایستھیٹک نہیں بنی، وہ ہمیشہ اللہ سینٹرڈ تھی۔ ابن سینا اور ابن رشد دونوں نے سائنٹسٹ اور میٹا فزکس کو ملایا، اور ان کے نزدیک ریزنز اور ریولیشن ایک دوسرے کے مختلف نہیں تھے۔ ڈاکٹر ناصر کہتے ہیں کہ علم اگر اخلاق سے الگ ہو جائے تو وہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلامک سویلائزیشن نے آداب العالمز، ایتھکس آف اسکالر پر بہت زور دیا۔ ہر علم اللہ کی امانت سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر، میتھمیٹیشین، اسٹرونومرز سب اپنی نیت کو خدمت خلق سمجھتے تھے۔ نالج وداؤٹ ایتھکس از ڈارکنیس۔ ماڈرن ورلڈ نے یہ پہلو کھو دیا، اور ناصر کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج سائنس انسانیت سے دور ہو جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ناصر اس کتاب میں ایک بہت سیریس پوائنٹ اٹھاتے ہیں
کہ ماڈرن ویسٹرن سائنس نے جب اپنا سیکرڈ فاؤنڈیشن کھویا تو اس نے نیچر کو آبجیکٹ اور انسان کو کسٹمر بنا دیا ہے۔ The decentralization of nature is the root of the environmental crisis۔ یعنی جب ہم نے دنیا کو صرف سورس سمجھا اور اللہ کی آیات کے طور پر دیکھنا بند کر دیا تو ہم نے اپنی روحانی بیلنس کھو دی۔ اسلامک سائنس اس بیلنس کو واپس لا سکتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا خدا کا امانہ ہے، نہ کہ ایک بازار کا مال۔ ناصر کا میسیج ایک کال ہے، ریٹرنز ٹو دا سیکرڈ۔ ان کا کہنا ہے کہ ماڈرن مسلم کو سائنس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اسلامک فریم ورک میں واپس لانا چاہیے۔ اسلام ڈز ناٹ فیئر سائنس، اٹ فیئر سائنس وداؤٹ گاڈ۔ ان کے نزدیک اسلام کا مشن ہر ایک ایسی سائنس پیدا کرنا ہے جو ماڈرن بھی ہو لیکن سیکرڈ بھی ہو، ایک ایسی سیولائزیشن جہاں ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے لیکن دل سے سمجھا جائے۔ ہر زمانے کے مسلمانوں نے علم کے ذریعے اللہ کو پہچانا، لیکن آج ہمیں دوبارہ وہ علم چاہیے جو صرف آنکھوں سے نہیں دل سے بھی دیکھا جاتا ہو۔ سائنس اور سیولائزیشن اسلام کے لیے الگ نہیں، بلکہ یہ ایک ہی راستے کے ہم سفر ہیں۔ وہ راستہ جو قرآن کے پہلے لفظ سے شروع ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور شاید وہی علم جو اللہ کے نام پر شروع ہو آخرت تک روشن رہے۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔